مجھے حیرت ہے اس بات کی، کل سے اعلان ہے ہر عبادت پر 1 لاکھ کا انعام، آج تو 1 کروڑ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے 50 لاکھ کا نہیں کیا آصف صاحب، میری 25 لاکھ روپے کی، میں نے چندے کی بات نہیں کی، میں اپنے بینک بیلنس کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا اپنے فاروق صاحب خطیب صاحب، بہت خوب، بہت خوب۔ تو نمسکار سر، 1 کروڑ کا انعام میں آج بھی ہے، ہلو جب بھی ان کو موقع ملے۔ ہلو، ہاں سر، وہ کانفرنس میں پڑھا، جان اس نے دی ہے، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اکانی صاحب، چور کو چوری کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بے شک بے شک، ہمیں کوئی بریلوی کہے، سنی کہے، ہمیں کوئی غصہ نہیں۔ بے شک۔ کیا بات ہے کہ انہیں دیوبندی وہابی کہا جائے، ان کا نام کتابوں کے حوالے دیے جائے، بخار ارے چڑھتا۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، کیا خوب ہے۔ مولانا طاہر گیابی، اڑیسہ، ایک بات آخری، مولانا طاہر گیابی جو ان کے سب سے بڑے مناظر ہیں، کھڑے پور میں حضرت تقریر کی رات کو کہا غریب نواز کچھ نہیں کر سکتا، استغفر اللہ۔ کہنے لگا مکھی نہیں اڑا سکتا۔ ایک نوجوان کو آیا ترارا، واہ، چڑھا نشہ اس پر، میں اس جلسے میں تھا، اسی کے پڑوس میں سبحان اللہ۔ آیا، حضور بہت اچھی تقریر ہوئی آپ کی، اسٹیشن میں لے چلوں گا آپ کو۔ خطیب صاحب بٹھایا گاڑی پر، جنگل میں پہنچائی گاڑی۔ مولانا گریب نہیں کریں گے میری اس بات پر، مولانا کو ننگا کیا، واہ، پیٹنا شروع کیا، کہا ظالم تو کہتا تھا غریب نواز کچھ نہیں کر سکتا، میں غریب نواز نہیں ہوں، میں غریب نواز کے غلاموں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ حضرات بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، کوئی انتشار نہیں۔ میں نے یہ کہا کہ اگر جموں میں کوئی دھون دکھاتے ہو حافظ صاحب، تو میں نے کہا رجوری اور کنچ سے بھایا رجوری ہے۔ اگر طاہر گیابی کو اگر کھڑگپور میں جنگل میں یہ حشر ہو سکتا، پھر رجوری سے پوچھنا، پھر بتائیں گے کیا ہوگا۔ واہ 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 واہ، حضرت صاحب آپ کی ہمت کو سلام۔ واہ واہ واہ، اگر یہ ہمت نہیں ہوتی، مولانا جلسے کرنے دم رکھو، یہ جگر بڑا رکھنا پڑے گا، گردہ بھاری رکھنا پڑے گا، جان جائے تو جائے، مگر مصطفیٰ کی عظمت کا سودا، مصطفیٰ کی عظمت کا سودا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سلامت رکھے۔ مولانا قاری عبد النبی کی زمین، واہ واہ، مولانا دل محمد کی زمین، علامہ دل محمد کی زمین، آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں، ان کی روحیں ہمارے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی نماز ہوگی، نماز کے بعد ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا، آپ بھی کھانا نہ کھائیں۔ مولانا مثال اللہ حسینہ سچو میں پر جمال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ میں چم بے قراری میں چم انتظاری یمنا وندس یم زلال اللہ حسینہ سچو میں پر جمال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ یا رسول اللہ زندہ باد نعرہ تکبیر، اللہ
رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد جشن پیغام مصطفیٰ زندہ باد پیغام مصطفیٰ زندہ باد عبدالرشید داؤدی صاحب زندہ باد رسول خدا بے مثال اللہ حسینہ سچ میں پر جمال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ نظام جہاں پد گو جانی باب حسینہ سچ میں پر جمال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ نعرہ تکبیر رسالت یا رسول اللہ پیغام مصطفیٰ زندہ باد پیغام مصطفیٰ زندہ باد مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب زندہ باد مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب زندہ باد زندہ باد ہیں لیکن آپ عاشق رسول ہیں، آپ کی عقل ان پر حاوی ہے، آپ کا دل ان پر حاوی ہے اور آپ کا دماغ ان پر حاوی ہے، آپ کیوں مغلوب ہونے جا رہے ہیں؟ آپ حضرات جہاں جہاں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بلا وجہ کھڑے ہیں، خدا کے واسطے یہاں آ جائیے۔ ملک کا بہترین سخنور، شہنشاہ خطابت آج دن پر ناز کرتی ہے۔ جموں و کشمیر میں آج کون سا وہ شہر، کون سا گاؤں، کون سا قریہ، کون سا دیہات، کون سی گلی گلی، کون سا کوچہ ایسا ہے جہاں پر عبدالرشید داؤدی کا نام نہیں چل رہا ہے؟ بے شک یہ میدان خطابت کے شہسوار بے ہیں، شک خطابت ان پر ناز کرتی ہے۔ میں نے بہت سے مقرروں کو سنا ہے، لیکن اکثر علماء کی تقریریں جذباتی ہوتی ہیں اور وہ سامعین کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن عبدالرشید داؤدی وہ نام ہے جن کی تقریر سروں کے اوپر سے نہیں گزرتی ہے بلکہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اس منچ پر، اس اسٹیج پر بے شک مولانا غلام حسن غمگین ہوں تو وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ کشمیر سے آئے ہوئے مشہور نعت خواں اراکین کا حکم تھا کہ آپ کی نعت پڑھوائی جائے۔ کوئی ایک نعت کے لیے بہترین سخنور ہو۔ حضرات آج کی نعت، آج گستاخ رسول نعت پڑھنا بھی گانا بجانا کہتے ہیں۔ استغفر اللہ آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعت پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں آؤ مسجد نبوی کا وہ ماحول دیکھیں۔ جب مسجد نبوی شریف میں آقا کائنات فخر موجودات تشریف فرما ہوتے تھے اور اس وقت اصحاب قلم صحابہ حسان بن ثابت، عبداللہ بن زہیر، کعب بن زہیر، عبداللہ بن رواحہ جیسے اصحاب قلم آپ کی نعت پڑھا کرتے تھے اور آقا کریم سر دھن دھن کر کے اپنی نعت سنا کرتے تھے، تو پتہ چلا نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا خود رسول پاک کی سنت ہے۔ سبحان اللہ حضرات اس وقت حضرت حسان بن ثابت نے جو آقا کی شان میں نعت پڑھی تھی اس کا ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءِ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ نعت کا یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، سال گزرتے ہیں، صدیاں ختم ہوتی ہیں، فارسی کے امام جن کی کتاب ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے، سنی بھی ان کی کتاب پڑھتے ہیں اور جو نعت کو بدعت کہتے ہیں دیوبندی بھی ان کی کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی علامہ شیخ سعدی سے کون واقف نہیں ہے؟ شیخ سعدی آقا کے نام پر تڑپ کر کے کہتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ
اور یہ سلسلہ نعت کا یہی نہیں رکتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. وقت کے بہترین علم نحو کے امام جن کی کتاب شرح جامی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ نور الدین جامی پکار اٹھتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. سننا تھا. ماہر القادری اپنے آپ کو نہیں روک سکے اور ماہر القادری تڑپ کر کے پکار اٹھے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. ارے یہ تو اپنے مومنوں، مومن اسلاف، مومن اکابر کی بات ہے. آؤ ہندو شاعر کا کلام دیکھیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا. محمد سے بولیے یا رسول اللہ کہ دنیا کی ہر فضا میں، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدیقہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدیقہ رسول کا. دنیا کی ہر فضا میں، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدیقہ رسول کا. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جنت میرے نصیب، کہ جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے. مچل کے بولیے یا رسول اللہ کہ جنت میرے نصیب کی، جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے، قسمت میں میری لکھی دے مدینہ رسول کا، قسمت میں میری لکھی دے مدینہ رسول کا. دنیا کی ہر فضا میں، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدیقہ رسول کا. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہے کہ لہرانے لگا صلی اللہ بورڈ جدید کہ صوبائی صدر حضرت علامہ مولانا سید بشارت حسین صاحب سرن کوٹ، میں حضرت سے التماس کر رہا ہوں، لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں، صرف ڈائریکٹ
آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ کانفرنس کے بارے میں کچھ اظہار خیال آ کر کے مائک پر فرمائیں. کانفرنس کتنی کامیاب رہی، کتنی اچھی رہی، اور نبی کی محفل تو اچھی ہوتی ہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سید صاحب قبلہ زندہ آباد. معزز حضرات، درود شریف پڑھیے. آپ کو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری یہ 2 روزہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس، جسے حقانی محبوب ٹرسٹ، مسلم پرسنل لا بورڈ جدید آل انڈیا اور حبیب اللہ معمول پنچ اور تحریک منہاج الاسلام اور دیگر ہمارے یہاں جموں کے مدارس، ان کے اشتراک سے یہ کانفرنس یہاں منعقد کی گئی کرین تالاب میں. کیونکہ یہ ہندوستان ہے، یہاں ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے. ہماری کانفرنس پرامن طریقے سے، شانتی سے ہماری کانفرنس کل سے چل رہی تھی، اور مولانا صاحب نے ہر حوالے کو غلط ثابت کرنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ انعام بھی، اس کا اعلان بھی کیا. آپ نے سنا؟ جی جی. تو اتنے اعلان، اتنے حوالے، تو ایک حوالے کو غلط ثابت کرنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ ان کو لینا چاہیے. بے شک. بجائے لینے کے اور الٹا برہم ہو رہے ہم پر کہ آپ نے یہ حوالہ کیوں سنایا. آپ نے لکھا، ہم نے لوگوں کو سنایا. بولو غلط ہم نے کیا کہ انہوں نے؟ اب دیکھیے ذرا سی، ایک میں آپ سے عرض کروں غور سے، کوئی اس میں آپ پر میں دباؤ نہیں ڈال رہا ہوں، یعنی آپ حقیقت کی اینک لگائیں اور مجھے جواب دیں. یہ سب ماحول اہل سنت جماعت کا ہے کانفرنس. بے شک. جب اس میں وہ ایک آدھ آدمی گھس کے اس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو جہاں پر یہی لوگ ہیں وہاں کیا کرتے ہوں گے؟ بے شک بے شک. میں کل بھی چیف منسٹر صاحب سے ملا، ان سے ہماری گفتگو بھی ہوئی. میں ان تک یہ بات پہنچا سکتا، کشمیر بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے پیروں کی جلوہ گاہ ہے. بے شک. اس کے اندر جو شاہ ہمدان نے درس دیا ہے، حضرت بلبل شاہ صاحب نے دیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کفر کو اسلام میں بدل دیا انہوں نے. تو اب ہم انہی کا مشن پیش کر رہے ہیں. آرام سے ہماری کانفرنس ترقیوں کی طرف گامزن تھی. تو ایک صاحب یہاں آپ دیکھ رہے تھے، بہرحال مجھے نماز پڑھنا تھی، میں اس لیے میں چلا گیا. تو ہمارے پرامن ماحول میں خرابی کس نے کی؟ شیطان نے. بہرحال پولیس نے انہیں اریسٹ کیا. میں پولیس سے گزارش کروں گا، ڈی آئی جی سے آئی جی پی سے، پولیس ایس پی ایس ایس پی اور ایس ایچ او صاحب سے بھی، کہ جو لوگ یہاں بلا وجہ گھس کے ماحول خراب کیا ان پر ٹاڑا لگایا جائے. بالکل. اللہ اکبر. اور کچھ لوگ یہ تاثر لے رہے کہ وہ سوال کرنے آیا تھا، سوال کا جواب دینا چاہیے تھا. بالکل. سوال اسی طرح ہوتا ہے کیا؟ جی. وہ ہمارے جو عبدالستار صاحب حمدانی جو گجرات سے آئے ہیں، ان سے تم کیا سوال کرو گے؟
وہ تو ہمارے مہمان ہیں. بے شک ابھی اجمیر کی سرزمین پہ پاکستان کے وزیر اعظم آئے. آپ نے سنا دیکھا ان کی آمد پر بی جے پی کے کچھ لوگوں نے واویلا کیا کہ وہ یہاں کیوں آئے. ان کے ہاں ملیٹنسی کو بڑھوا دیا جاتا ہے. تو جو یہاں کا وزیر تھا جو ان کے استقبال کے لیے گیا تھا اس نے مجھ سے کھانے پر کوئی گفتگو نہیں کی کہ وہ ہمارا مہمان ہے, ہمیں ان کو ریسپیکٹ دینا ہے اور مہمان کا سا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. بے شک تو ہندوستان کا وہ وزیر جو بین الاقوامی آدمی ہے اس کی گفتگو آپ نے سنی. ایک آدمی گجرات سے یہاں کشمیر میں آیا, وہ ہمارے مہمان ہیں, تم ان سے کیا گفتگو کرو گے, ان کے میزبانوں سے بھی نہیں کر سکتے اور ہم تمہیں پھر ہدایت کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کیونکہ جتنا مخالف بدامنی کا میں ہوں اتنا یہاں کوئی نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بدامنی ہو, لیکن ایسے بدامن کو میں باہر لینا بھی پسند نہیں کرتا. جیلیں کس لیے بنائی گئی؟ بے شک اچھا جناب, ٹرین میں, بس میں یا کہیں بھی آپ ٹکٹ لینے کے لیے کاؤنٹر میں اس میں ایئر کے لیے یا ٹرین کے لیے آپ جاؤ تو بڑی غلط نظر سے اسے دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ سب داڑھی والے یہ گولی مارتے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ لشکر طیبہ کے ہیں, یہ حرکت الانصار ہے, حرکت المجاہدین ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو اس کو بدنام کس نے کیا؟ مسلمان کو. بولیے کس نے بدنام کیا؟ صحابیوں نے. اب آپ نے بات بتائی, یعنی یہ لوگ کہاں سے آئے؟ پاکستان سے. ان کو ہم نے چٹھی لکھی جانے کے لیے کیا خود بخود آئی ہے. پورے کشمیر کا ماحول خراب کیا, ہندوستان کے بیچ میں گھس گھس کے انہوں نے حالت خراب کی. پھر ابھی اخبار میں آتا ہے کہ ایک یونیورسٹی اہل حدیثوں کے لیے کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں اتنی زمین ان کو مختص ہو رہی ہے. میں پوچھتا ہوں جب یہ بکھرے ہوئے وہابیوں کا یہ حال ہے تو جب یونیورسٹی بنا لیں گے تو کیا حل ہوگا؟ بالکل کیا اس کشمیر کی سلامتی کو خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل خطرہ. اب اتنی بڑی کانفرنس کے ذریعے سے چیف منسٹر صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان تک ہم بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہرگز ایسے لوگوں کو یونیورسٹی کے لیے جگہ بالکل نہ دیجیے. بے شک کیونکہ ایک آدمی کا جب یہ حال ہے تو جب یہ 100-200 اکٹھا ہو جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ بولیے. جب ایک چور کے لیے گورنمنٹ کتنا خرچ کرتی ہے, اتنے لاکھ روپے انعام, جو اس چور کو پکڑے گا, جو اس چور کو پکڑے گا, جو اس چور کو پکڑے گا, 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے اور کئی لاکھ ڈالر امریکہ اعلان کرتا کہ دہشت گرد ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ سوچنا چاہیے اسے کہ یہ سب ایسا نہ کہ گنڈو کو تم جمع کر لو یونیورسٹی میں. ان کی اس ریس کی طرف نہ دیکھو, ان کے کالے کرتوت دیکھو, ان کے کرتوت کتنے گندے ہیں. ہم وفادار وطن ہیں, ہم کشمیر کی سلامتی میں کبھی آ جانا نہیں دیں گے. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو بندی داڑھی کی آڑ میں یا اہل حدیث داڑھی کی آڑ میں یہاں بدامنی پیدا کریں اور شاہ ہمدان کے مشن کو ٹھیس پہنچائیں یا بلبل شاہ صاحب کے مشن کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. ہم اسے بالکل برداشت نہیں کر سکتے. میں ان کو پیغام دیتا ہوں اور جو ہمارے معتبر افسر ہیں پولیس کے یا دیگر سیاسی ارکان ان کی ان کی طرف ہاتھ اٹھانا تو بیوقوفی کی بات ہے, کیونکہ مرے ہوئے مارنا بیوقوفی کی بات ہے. یہ مرے ہوئے مردہ ہے اور میرے پاس وہ حدیث موجود ہے جو بخاری میں بھی ہے اور قرآن عظیم کیا ہے انکا لا تسمیع الموتیٰ تسمیع الموتیٰ. یہ محبوب تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, یعنی خداوند قدوس نے ان کو مردہ قرار دیا ہوا ہے. تو زندوں کو سنانے کے لیے تو ستار ہمدانی آئے ہوئے تھے اور جو باتیں انہوں نے بتائی ان کے حوالوں سے دی باتیں بتائی, جو بھی کہانی ان کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی اور شیشہ آپ کے سامنے رکھا ہے. انہوں نے ایک بات بتائی ہے, انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فیصلے پر آپ کو چھوڑا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے. میں
रहा था तो मुझे वो हदीस भी याद आ रही थी जो मेरे सरकार ने फरमाया था कि इनके साथ मिलने से फितने में मुब्तला हो जाओगे। बोलिए, इसका मतलब 1400 साल पहले की खबर मेरे आका ने आज वाली दे दी थी पहले से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब समझो कि जब 1400 वर्ष पहले मेरे आका इस जलसे को देख रहे थे तो आज यहाँ होंगे कि नहीं होंगे? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, और ये जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो थोड़ी सी खिदमत उनकी की, ये हमने नहीं की बल्कि मदीना के लाल ने करवा दी। अब जब यहाँ उनका ये हाल होगा तो कब्र में क्या होगा, और हश्र में क्या होगा, तो सरात तो क्या होगा, दोज़ख में तो क्या कहना। जनाब, ये है इनके बड़ों का हाल, छोटों का क्या हाल होगा। फैशन कॉलेज में है, हर जगह में ये। अपने बच्चों पर कंट्रोल करो और इनसे बचाओ। सबसे प्यारी चीज ईमान है, मजहब है, मसलक है। अब चूंकि टाइम भी खत्म हो रहा है, हमारे जो जिन हजरात ने ये जलसा किया है, मदरसा मुजद्दिद अल-सानी हक्कानी मेम ट्रस्ट, तहरीक मिनहाजुल इस्लाम कश्मीर, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जदीद, मदरसा हुसैनिया वगैरह वगैरह। अब चूंकि इस्लाम की तरफ जा रहा है तो अब हमारे जो कश्मीर के मशहूर तरीन हर दिल अजीज और महबूब तरीन मुकर्रिर और औलिया कश्मीर के नुमाइंदा हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दाऊदी, खुदा करे कि उनकी उम्र और तवील हो और उनकी अभी उम्र बहुत कम है लेकिन बताते हैं कि उनको शुक्र हो गया है। मैं दुआ करता हूं कि ये शुक्र उधर चली जाए। आमीन आमीन। ये शुक्र उनको जाए, है ना, खूब उधर चली जाए।